قربان جائیں، اتنی پیاری صورت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی جنت کے موسم کا تذکرہ فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، قیدی ہے، مقروض ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب راضی ہوتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ شمسن گرمی، زمہریرہ سردی۔ میرے اللہ کی جنت کا جو موسم ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، اور اللہ پاک نے اس نعمت کو سب سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ اس سے آگے اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور سب سے پہلے اس عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، جو اس گرمی سے پریشان ہو اور جو بل کے اضافے سے پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ کی جنت میں یہ مصیبت آئی کوئی نہیں۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ شدت کی سردی نہ گرمی، اور ہم بہار اور سدا بہار اور ہمیشہ بہار، اس موسم کو حاصل کس طرح کرنا ہے؟ آؤ ذرا محبت سے ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ حدیث پاک کی 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب کا نام حدیث مبارک کی سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ۔ یہ جب حدیث پاک مکمل ہوتی ہے تو اس کتاب کے اندر جو سب سے آخری حدیث مبارک ہے وہ ذرا پہلے سن لیجئے۔ ما منکم من احد الا ولہ منزلان، منزل فی الجنہ ومنزل فی النار۔ رب کائنات نے ہر انسان کے 2 مکان بنائے ہیں، ایک جنت کے اندر اور دوسرا جہنم کے اندر۔ کہنے والا نکارا، اور آپ اپنے رب کے پیارے بندے، ہر ایک کے 2 مکان ہیں، ایک جنت میں ہے، دوسرا جہنم کے اندر ہے۔ اب انسان کا اپنا فعل ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا حسن کردار ہے، اور کسی بے نصیب کی بد کرداری ہے۔ جو حسن کردار والا ہے اپنے جنت والے مکان کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو اس کا دوسرا مکان جہنم کے اندر ہے وہ جہنمیوں کو مل جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جہنم والوں کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جنت والا مکان اس کو مل گیا، اور اگر کوئی بے نصیب ہے، بد کردار ہے، جہنم کا ایندھن بن گیا، اپنے جہنم والے مکان کے اندر چلا گیا، اس کا دوسرا مکان جو جنت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ وہ جنتیوں کو عطا فرما دیتا ہے، جنت والوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو آخری حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث پاک کی کتاب میں آخر سے جو پہلی حدیث مبارک ہے وہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ عنوان ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی جنت کا موسم۔ یہ جو اللہ نے کچھ آسانی کی ہے، ستمبر شروع ہوا اور شدت کے اندر کچھ کمی آ گئی، اللہ پاک کی جنت میں یہ مشکلیں ہیں ہی کوئی نہیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بندہ، چھوٹی سی دعا ہے، جب 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ،
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस 3 मरतबा। कालतिल जन्ना, तो इस बंदे पे अल्लाह भी राजी हो जाता है, रब के फरिश्ते राजी होते हैं, अल्लाह ताला की जन्नत भी राजी हो जाती है। जो 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, या अल्लाह मुझे अपनी जन्नत अता फरमा दे, रब भी राजी, अल्लाह के फरिश्ते भी राजी और जन्नत भी राजी। जन्नत इस बंदे पे इतना राजी होती है, इतना खुश होती है कि वो बोलती है। बोल के क्या कहती है? अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, या अल्लाह जो तेरा बंदा तुझसे 3 मरतबा मेरा जन्नत का सवाल करता है, या अल्लाह इसे अपनी जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। और जो खुश नसीब बंदा 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, और दुआ कौन सी पढ़ता है? छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, इस बंदे पे रब राजी हो जाता है, अल्लाह के फरिश्ते राजी होते हैं, और जहन्नम कहती है, बोलती है, बोल के अपने परवरदिगार से सवाल करती है, अल्लाहुम्मा अजिरहू मिनन नार, या अल्लाह इसे जहन्नम से आजाद फरमा दे। जहन्नम भी दुआएं करती है। तो मेरे भाइयों, इस फकीर तालिब इल्म ने आपके सामने छोटी सी दुआ अर्ज की है। इंशाअल्लाह मौसम मिलेगा बहार का और सदा बहार का, जिसमें ना गर्मी, ला यरौना फीहा शमसम वला ज़महरीरा, ना शिद्दत की गर्मी है ना सर्दी है, बल्कि बहार है और सदा बहार है, हमेशा के लिए बहार है। उस बहार को हासिल करने के लिए ना वापडा का बिल और ना एसी की झिड़के, ना किसी किस्म की मशक्कत। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, और 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, जरा तवज्जो फरमाइए, दुनिया के मौसम बदलते रहते हैं। अल्लाह पाक ने मुशरिकीन मक्का पर एक एहसान का तज़किरा फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मक्का मुकरमा के शमाल और जनूब के अंदर अल्लाह पाक ने 2 मौसम रखे हैं। यमन की तरफ जब इंसान चलता है तो वहां गर्मी है, जब शाम के इलाके में जाता है तो वहां सर्दी है। शिमाल और जनूब में जो अरब के ताजर थे मक्का मुकरमा के, उनकी तिजारत का सिलसिला सारा साल चलता रहता था, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है। ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, अश्शिता सर्दी, अस्सैफ गर्मी। जब गर्मी है तो वो अपनी तिजारत को जारी और सारी रखते हैं, जब शिद्दत है तो वो एक इलाके की तरफ सफर करके चले गए, जब सर्दी है तो दूसरे इलाके में चले गए। तो दोनों मौसमों के अंदर अल्लाह ने उनकी तिजारत के सिलसिले को जारी और सारी रखा। शिमाल में और मौसम है और जनूब की तरफ और मौसम है। अल्लाह ने इस मौसम की नेमत का तज़किरा फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, वास्ते मानूस करने कुरैश के, मानूस करना सर्दी और गर्मी का मौसम है। जब सर्दी आए तो यमन के इलाके में चले गए, जब गर्मी आए तो शाम के इलाके में चले गए। अल्लाह पाक ने जब उनको ये नेमत अता फरमाई तो साथ ही इसका तज़किरा फरमा दिया,
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ الکعبہ المشرفہ المعظمہ، اس گھر کا جو رب ہے اس رب کی عبادت کیجئے جو موسم سرما کے اندر اور موسم گرما کے اندر تمہاری تجارت کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ پھر شرک نہ کرو، اس گھر کا جو رب ہے اس کی توحید پہ آ جاؤ جو تمہارے تجارتی قافلے چلاتا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے۔ اللہ والو، میں حدیث پاک سے ایک واقعہ سناؤں۔ غزوہ احزاب، ہوا چلتی ہے بڑی شدید ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ایک اعلان فرمایا۔ اعلان کیا فرمایا؟ الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مشرکین کی خبر لے کر آئے؟ غزوہ احزاب، مدینہ پاک میں 10,000 کے قریب مشرکین نے حملہ کر دیا۔ اب وہ باہر، مدینہ پاک سے باہر، احزاب، غزوہ خندق، آپ نے کہا میرے صحابہ کوئی بندہ جائے ان کی خبر لے کر آئے۔ جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اس کا اتنا اجر ہوگا، اتنا ثواب ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ 3 مرتبہ اعلان کیا، کوئی جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ سردی بہت زیادہ ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ جو آدمی باہر نکلے گا وہ موت کی وادی میں چلا جائے گا، زندہ نہیں بچے گا، اس کو موت آ جائے گی اتنی۔ آخر جب 3 مرتبہ اعلان فرمایا تو پھر آپ نے 4تھی مرتبہ اعلان فرمایا، قم یا حذیفہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر کے رازدان، راز کے ساتھی، آپ نے پہلے عام اعلان فرمایا، پھر خاص نام لے کر حذیفہ اٹھو تم جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے پیارے نبی نے میرا نام لیا، خاص کر دیا، تو پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ اٹھے، باہر نکلے مشرکین کی خبر لانے کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی نصرت اور مدد نازل نہیں ہوتی۔ جب گھر سے نکلتا ہے، حضرت حذیفہ نکلے، اب سنیے اور نوٹ کر کے لے جائیے، فرمایا کأنما امشی فی تنور، جب پیارے آقا کا حکم سنا، اس کو تسلیم کیا، میں نکلا تو ایسے ہو گیا جیسے میں تنور کے اندر چل کے جا رہا ہوں۔ وہ سردی کا اللہ نے میرے لیے خاتمہ کر دیا، ویسے تو سارے لوگوں کے لیے سردی تھی۔ عزیز بھائیوں، یہ شدت کی سردی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ حضرت حذیفہ گئے، جیسے تنور کے اندر چل رہے ہیں، پھر واپس آئے، اپنا مشن مکمل کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کفار کے بارے میں خبر دی۔ پھر سردی شروع ہو گئی، حضرت حذیفہ سو گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر آدھی حضرت حذیفہ پہ ڈال دی، آپ سو گئے، میٹھی نیند سو گئے، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی آپ نے اعلان فرمایا، قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، یا نعمان، اے زیادہ سونے والے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کبھی شدت کی سردی ہوتی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی گرمی کے مسائل، اب ایئر کولر نہیں ہے، اب اے سی خراب ہو گیا ہے، اب بل زیادہ آ گیا ہے، چنانچہ احتجاج کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں۔ میرے اللہ کی جنت میں اس قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ
صرف ایک دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم ادخلنی الجنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے اور اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آؤ میرے بھائیو، میں سورت النحل 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ کئی ایسے سورتیں ہوتی ہیں جن کے 2 نام ہوتے ہیں، 3 نام ہوتے ہیں، جیسے سورت الفاتحہ، ام القرآن، السبع المثانی، اور سورت الصلاۃ، سورت الشفاء، سورہ رقیہ۔ اس طرح سورت النحل 14ویں پارے میں، نحل کا معنی شہد کی مکھی، اللہ نے اس کی شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے، کس طرح وہ اپنا چھتا بناتی ہے اور مسدس، اور اس کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، ان کے اندر ایک بادشاہ ہے، ان کی رعایا ہے، سارا نظام اور سسٹم ہے۔ اس سورت مبارک کا ایک دوسرا نام سنو اور نوٹ کرو، اس کا دوسرا نام ہے سورت النعم، اللہ کی نعمتوں والی سورت۔ اللہ نے جتنی اپنی نعمتیں اس سورت میں ذکر فرمائی ہے نا، باقی کسی سورت میں ذکر نہیں فرمائی، اور اعلان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہیں گھر عطا فرمایا ہے، سکون ملتا ہے، ساری دنیا میں انسان پھرتا رہے، گھومتا رہے، سکون کب ملتا ہے؟ جب اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اللہ نے گھر کو باعث سکون بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور جو جانور ہیں ان کے چمڑے ان سے بھی انسان گھر بناتا ہے، خیمہ بنا لیتا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ، جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے سفر کے اندر، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور اپنے حضر کے اندر، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑوں کی اون سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اونٹ کی پشم سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور بکریوں کے بال، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اثاثا ومتاعا الی حین، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے سائے کا انتظام فرمایا۔ سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے جب موسم کی شدت ہوتی ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے غار بنائے۔ وجعل لکم سرابیلا، اللہ نے تمہیں قمیض عطا فرمائی۔ قمیض یہ لباس، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے۔ یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، گرمی اور سردی، اور اللہ کی جنت کا موسم۔ تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم، کچھ ایسی قمیضیں ہیں لوہے کی جسے لوگ زرہ کہتے ہیں، جو میدان جہاد میں انسان کے کام آتی ہے، جب دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور کل قیامت کو جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، تحشرون حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور بغیر ختنے کے، نہ ختنہ، نہ لباس، نہ جوتا۔ اب موسم کی شدت ہے، آج تو یہ اگست کا مہینہ اور جولائی کا، سورج جناب لاکھوں میل دور ہے، قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پہ آ گیا، اور اللہ وہاں اس شدت کو کم کرے گا اپنے ساتھ خوش نصیب بندوں کے لیے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اپنا دایاں ہاتھ کھول کر گنتی کرتے چلے جائیے۔ یہ گرمی کیا ہے؟ یہ تو گرمی کچھ نہیں، آخرت کی گرمی، جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ، یہ چھت کوئی نہیں، یہ پنکھا کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں، روم ایئر کولر کوئی نہیں، واپڈا کا بل کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں میرا اللہ
اپنے ساتھ خوش نصیب بندوں پہ سایہ فرما دے گا، اور موسم کی شدت اور حدت میں کمی آ جائے گی، آسانیاں اللہ نصیب فرمائے گا۔ الامام العادل، ایک عدل انصاف کرنے والا امام ہے، ورجل نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ایک جوان ہے نا، ایک نوجوان ہے، نوجوان نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک کا دل لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک وہ بندہ جسے کوئی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل ذکر اللہ خالیا، ایک بندہ تنہائیوں میں بیٹھا اکیلا، صرف اس کا اللہ دیکھتا ہے، اللہ پاک سے ڈر گیا۔ آخرت کے موسم میں جو گرمی کا عذاب اور سردی کا عذاب اس سے ڈر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ورجل تصدق بصدقۃ، ایک بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، فاخفاها، اور اس کو چھپا کے دیتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ 7 خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اپنا سایہ، فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ذرا محبت سے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے، بڑی پیاری مجلس ہے، رب کا گھر ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی گرمی سے محفوظ فرما لے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، موسم کے بارے میں، اشتاقت النار الی ربہا، جہنم کے اندر اتنی گرمی، جہاں یہ نہیں ہے کہ جولائی اگست چلا گیا تو اگست آ گیا، آج اگست کی 1 تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اشتاقت النار الی ربہا، جہنم شکایت کرتی ہے، یا اللہ اتنی گرمی، اتنی گرمی، اقل بازی بازا، میرا باز کو کھائے جا رہا ہے۔ فاذن لہا بنفسین، اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں اور دوسرا سردی میں۔ یہ جو شدت کی گرمی اور سردی ہے یہ جہنم کا سانس ہے، اور اصل جو جہنم ہے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ بس چھوٹی سی دعا، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ فرمایا امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آگ ہے نا دنیا میں، نارکم ہذہ التی توقدون جزء من 70 جزء، یہ ایک حصہ ہے دنیا کی، جتنی بھی آگ ہے اس کو جمع کر لیں، ایک حصہ، اور باقی 69 حصے گرمی کے آگ کے جہنم کے اندر ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، حیران ہو کے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ عظیم لوگوں کی باتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں، ذرا چہرے میری طرف کر لیجئے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی، ان کانت لکافیتن، دنیا کی آگ ہی کافی ہے، انسان کو جلانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ان کانت لکافیتن، فرمایا نا فإنہا فضلت، اس جہنم کی گرمی کو اور آگ کو زیادہ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے۔ ایک حصہ دنیا کے اندر ہے اور 69 حصے اس جہنم کے اندر ہیں۔
میرے بھائیوں دنیا میں اے سی لگاؤ گے، ایئر کولر لگا لو گے، پنکھا لگا لو گے، واپڈا کا بل بھی تنگی ترشی سے ادا کر لیں گے، اللہ کی اس جہنم کی گرمی سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ زندگی کا شیڈول بنا لیں۔ جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، حوالہ بھی آپ کو سنا دیا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب ہے، آخر سے پہلی حدیث ہے، 3 مرتبہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ الجنت الفردوس، اس بندے پہ اللہ بھی راضی، رب کے فرشتے بھی راضی، اللہ پاک کی جنت بھی راضی، جنت بھی دعا مانگتی، اللہ اس کو میرا داخلہ نصیب فرما دے، عطا فرما دے۔ اور جو بد کردار انسان ہے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اس جہنم کی گرمی، فرمایا اس گرمی کا ذرا تذکرہ سن لو، جہاں نہ کوئی بندہ اے سی لگا سکے، نہ ایئر کولر، نہ پنکھا، اور نہ کسی قسم کا انتظام کر سکے، نہ جولائی اور اگست کا مہینہ چلا جائے، ستمبر اور نومبر کا مہینہ، ایسا تو سوال ہی کوئی نہیں نہ پیدا ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ ساتھ اللہ کا پاک قرآن سنیے، سورۃ النساء اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا، بد کردار بندہ، اللہ کا نافرمان بد کردار، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم اسے ایسی آگ میں، ایسی گرمی کے اندر داخل کریں گے، ایسی آگ اور ایسی گرمی، کلما نضجت جلودہم، ایک مرتبہ اس کے جسم کا چمڑا جل گیا، پھر اسی لمحے دوسرا بن گیا، پھر جل گیا، پھر بن گیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ اللہ کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ ہمیشہ اسی طرح اللہ پاک کی جہنم اور گرمی کے اندر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، صرف 3 مرتبہ ہر روز انشاءاللہ میں اپنے رب سے دعا کر کے آیا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک مقام سے اللہ پاک نے اسی گرمی کا تذکرہ فرمایا جو جہنم کی گرمی ہے، جہاں پر نہ کولر کوئی لگا سکے، نہ اے سی، نہ پنکھا، نہ بل بجلی کا، نہ واپڈا کا، نہ واپڈا کے بل پہ احتجاج، نہ رونا ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے اللہم اجرنی من، 3 مرتبہ بس ساری زندگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر بیان فرمایا، فالذین کفروا، جو بد کردار اللہ کا نافرمان، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کی آگ کا لباس، یہ شلوار قمیض کپڑے جہنم کی آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور اس کے اوپر گرم پانی، سر کے اوپر گرم پانی، کتنا گرم ہے، یسحر بہ ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹ کے اندر ہے ہر چیز کو پگھلا کے باہر پھینک دے گا۔ سورۃ الحج، اللہ مجھے آپ کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ اس سورت مبارک میں سورہ حج کے اندر یسحرو پگھلا دیا جائے گا بہے، اس گرم پانی کے ساتھ جو سر میں ڈالا جائے گا، ما فی بطونہم والجلود، جو پیٹ کے اندر ہے وہ بھی سارا جل کے باہر آ گیا اور چمڑا بھی جل گیا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ایک ہوتا ہے نا ہتھوڑا، ایک ہتھوڑے سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو بزرگ لوگ کہتے ہیں ودان، ہتھوڑے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ مقامع من حدید،
ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بلکہ ان سے بھی بڑے، کلما ارادو ان یخرجوا منہا، اے میرے اللہ دنیا میں گرمی کا موسم آتا تھا، گزر جاتا تھا، شدت اور حدت میں کمی آ جاتی اور موسم خزاں، کبھی بہار، موسم بدلتے رہتے، فرمایا نا جہنم کے اندر کبھی موسم نہیں بدلے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ فرمائیں گے چکھو گرمی کا عذاب، یہ گرمی کا عذاب ہے، اس کے اندر ہی ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہو گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث مبارک سن لیجئے اور اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لو، میں آپ کی زیارت بھی کروں گا، اور ولی کامل رب کے پیارے بندے حافظ اسد محمود سلفی، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے، رب کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول و منظور فرما لے۔ میں آپ کی زیارت بھی کروں گا اور رب کی بات بھی کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی پیاری حدیث ہے، حدیث کا حوالہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، فرمایا ایک بندہ جہنم کے اندر، گرمی کے اندر، من لہو شراکان و نالان من نار، اس کا جوتا جہنم کی آگ کا، شراکان و نالان من نار، اور جوتا جہنم کی آگ کا پہنایا گیا۔ اتنی گرمی، اتنی گرمی، یغلی منہما دماغہ، اس کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا، کما یغلی مرجالو، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، ہنڈیا ابلتی ہے نا، اور جو لوگ لوہے کو پگھلاتے ہیں جانتے ہیں کہ کئی ایسی آگ جو لوہے کو پگھلا کے چند لمحوں کے اندر پانی کی طرح بنا دے، تو اس طرح یہ بندہ جہنم کی گرمی کے اندر، من لہو شراکان و نالان من نار، وہ سمجھے گا، وہ بندہ یہ کون ہے جسے جہنم کے اندر سب سے تھوڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ کا اور گرمی کا جوتا اور لباس، اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح پگھلتا ہے اور جلتا، اور سمجھتا کیا ہے، وہ بندہ جو جہنم کی گرمی میں سب سے ہلکے عذاب والا، سب سے تھوڑے عذاب والا، سمجھتا یہ ہے کہ انی اشد عذابا، جہنم کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ شدید ترین عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ اہون اہل النار عذابا، وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام، سورت کا نام سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 81، اور اس سے پہلے سورۃ النحل، سورت نحل سے ہو بہو آیت نمبر 81 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ہو بہو اسی نمبر کی آیت کریمہ سورہ توبہ سے آیت نمبر 81 اور سورۃ النحل سے آیت نمبر 81، ہو بہو وہی نمبر والی آیت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ نکلو جہاد کے لیے جانا ہے۔ غزوہ تبوک کا وقت آ گیا، 15 دن جانا، 15 دن آنا، کوئی پیدل اور کوئی گھوڑے گدے پر سوار، کوئی اونٹ پر سوار، زیادہ تر پیدل، 15 دن جانا، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھانا کوئی نہیں، راستے میں ٹھہرنے کے لیے مقام کوئی نہیں۔ نکلو میرے صحابہ، 15 دن جانے میں، 15 آنے میں، اور 20 دن وہاں پہ قیام کیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور بڑے خوش ہوئے،
اور کہنے کیا لگے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ لَا تَنْفِرُوا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ کی جو جنت ہے اس میں بہار ہے، سدا بہار ہے، نہ گرمی کے مسائل اور نہ اے سی کا جھگڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، گھر سے گالیاں پڑ جاتی ہیں، بیوی بچے برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اے سی کیوں نہیں صحیح کرایا؟ اچھا، اللہ اکبر، ایئر کولر خراب ہے، اس کو صحیح کراؤ۔ سردی آ گئی، ہیٹر خراب ہو گیا، گھر کے سربراہ کو جھڑکیں بڑھ گئیں، ہیٹر کیوں خراب ہوا ہے؟ شدت کی سردی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ غزوہ تبوک ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ سورۃ توبہ اور سورۃ توبہ کا دوسرا نام بھی سن لیجئے۔ یہ سورت مبارک کا دوسرا نام سورۃ الفاضحہ، رسوا کرنے والی۔ یہ سورت مبارک جو ہے منافقین کو رسوا کرتی ہے، جس کے دل میں نفاق ہے یہ سورت اس کو رسوا کر دیتی ہے۔ سورۃ توبہ، اس کا دوسرا نام سورۃ الفاضحہ ہے۔ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، گرمی کی شدت۔ اور پیارے آقا نے اعلان فرما دیا جہاد کے لیے جانا ہے۔ منافق کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، تم گرمی میں مت نکلو، گرمی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان سن لیجئے، پھر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، ان کے سامنے دنیا کی گرمی ہے، دنیا کی گرمی۔ آؤ لا تنفروا فی الحر کہنے والوں، یہ سنو قل نار جہنم اشد حرا، دنیا کی گرمی یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ذرا رب کے پاک قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، تمہیں پتہ چل جائے اور اس فقیر کو بھی علم ہو جائے۔ جتنے اللہ کے بندے اس مجلس میں حاضر ہو، سب سے زیادہ نکارا وہ انسان ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرما دے اور آپ کو بھی اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی ہے، شدت ہے، نہ نکلو، جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ قل نار جہنم اشد حرا، یہ کہنے والوں دنیا کی گرمی بڑی گرمی ہے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے۔ نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، سورت کا نام سورۃ توبہ اور 11واں پارہ اور آیت نمبر 81۔ کئی رب کے بندے اور اللہ کے بندیاں جو سنتے ہیں خطبہ جمعہ میں، گھر میں جا کے رب کا قرآن کھول کے مطالعہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نور علی نور، نور پہ نور ہو جاتا ہے، نور علی نور۔ اللہ والو، میں اور آپ جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کی کوشش کی۔ جس کو پنکھے کی ہمت ہے اس نے پنکھے کا انتظام کیا، جو ایئر کولر لگا سکتا ہے اس نے اس کا انتظام کیا، جو اے سی لگا سکتا ہے اس نے اس کا انتظام کیا، اور کچھ اللہ کے بندوں نے واش روم کے اندر بھی اے سی لگا دیا، بچوں کے لیے سہولتیں۔ اور اپنے بچوں کو دنیا کی گرمی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کوشش کر کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کل قیامت کی گرمی سے بچ جائے۔ بچوں کے لیے اے سی لگاتا ہے نا، تو بچے کو نماز پہ لگا، قرآن پہ لگا۔ یہ گرمی تو اپنا وقت گزار کے چلی جاتی ہے، ستمبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو شدت میں کمی آ جاتی ہے، حدت تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی اس جہنم کی گرمی میں چلی گئی تو وہاں کون بچائے گا؟ اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو قیامت کی گرمی سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ گرمی میں پسینہ بھی آتا ہے نا،
ایک پسینہ آخرت کا پسینہ. فرمایا یارق الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا بے قدر اعمالہم، ان کے عملوں کے برابر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَىٰ حَقْوَيْ، کسی کو کمر تک، کسی کو کعبے، کسی کو رکبتے. اور دنیا کا جو پانی ہے نا یہ ایک سطح پہ، لیکن قیامت کا پسینہ ایک سطح پہ نہیں ہوگا، کسی کا گردن تک، کسی کا کمر تک. یہ فرق یاد رکھنا ہے. یہ پانی سطح ہموار. یارق الناس یوم القیامہ، وہاں پر پسینہ اپنے اپنے عمل کے مطابق. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَامًا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو قیامت کا پسینہ لگام ڈال دے گا. پسینہ لگام ڈال دے گا. اللہ اکبر. اس پسینے سے بچنا کس طرح ہے؟ آ جائیے اللہ کے قرآن کی طرف، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی طرف. دنیا میں تھوڑا سا پسینہ آ جائے نا تو بیٹا تو معاف کر دیتا ہے، پوتا نہیں معاف کرتا. پوتا کہتا ہے بابا پیچھے ہٹ جا، تو اسے سمیل آ رہی ہے. اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے نا. آخرت کا پسینہ، اس سے بچنا کس طرح ہے؟ اللہ کے قرآن کی طرف، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی طرف. نہ پنکھا، نہ اے سی، نہ ایئر کولر، نہ واپڈا کا بل. اللہم اجرنی من النار، یہ یاد کر لیں، پڑھتے جائیں اور پڑھتے ہی رہیں. اللہم اجرنی من النار. اللہ پاک نے اسی نعمت کا تذکرہ فرمایا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اللہ پاک کی جنت کے اندر بہار اور سدا بہار. میرے اللہ کی جنت میں موت کوئی نہیں. موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی کوئی نہیں. نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اعلان فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، اور موسم بہار رہے گا. یہ گرمی اور سردی کی مصیبتیں اور یہ بلوں کے مسائل اور یہ احتجاج کے سلسلے اور یہ سارے نظام اللہ پاک کی جنت میں نہیں ہیں. ہمارا ٹھکانہ یہاں پہ عارضی ٹھکانہ ہے. انشاءاللہ کہنے والا اور سننے والے رب کے پیارے بندو، ہم ان قریب اس موسم کی طرف جانے والے ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 1 ستمبر آ گیا تو شدت میں کمی اور اگلا مہینہ اس سے کمی. ایسا ہرگز ہرگز نہیں. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہم، اے اللہ میں تو اسے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں جہاں بہار اور سدا بہار. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، 3 مرتبہ ایک اور 3 مرتبہ دوسری. اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے، رب کے فرشتوں کے پیارے، اللہ کی جنت کے پیارے، جنت بھی آپ سے پیار کرے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.